عرب کے اندر یہ تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو پہلے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہے وہ فرمائشی معجزے مانگے کہ آپ یہ کر کے دکھا دیں، آپ وہ کر کے دکھا دیں، جیسا کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے یہ بات کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نا کہ او تکون لک جنہ، فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر چشمہ نکال کے دکھائیں۔ کسی نے کہا جی ہم آپ کو تب نبی مانیں گے آپ ایک باغ بنائیں یہاں پر اور اس کے اندر کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو اور اس کے اندر ایک نہر جاری ہو، ایسا ایک باغ ہمیں بنا کر دکھائیں۔ پھر کسی نے کہا جی او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی، کہ آپ آسمان کو توڑ کے دکھائیں۔ عجیب عجیب معجزے لوگ مانگ رہے تھے۔ کسی نے کہا جی او یکون لک بیت من زخرف، آپ اپنا گھر سونے کا بنا کر دکھائیں۔ کسی نے کہا کہ او ترقی فی السماء، آپ آسمان پہ ذرا چڑھ کے دکھائیں اور وہاں سے ایک کتاب لائیں جو لکھی ہوئی ہو اور ہمیں لا کے دکھائیں کہ یہ اللہ کا خط ہے، تب ہم مانیں گے۔ کسی نے کیا کہا جی، کسی نے کہا کہ ایسا، یہ مختلف قسم کی فرمائشیں کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرمائشی جو معجزے ہیں یہ ہم نے دکھانے بند کر دیے۔ پہلے کچھ قوموں کو ہم نے ان کے فرمائشی معجزے دکھائے تھے، وہ ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس پتھر سے اونٹ نکال کے دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس سے ایک اونٹنی نکلی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا، اب فرمائشی معجزے ہم نہیں دکھاتے۔ یہ اعتراض ان کا ختم ہو گیا۔ اب دوسرا اعتراض ان کا یہ شروع ہو گیا کہ آپ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں رسول؟ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، ہمیں بخار ہوتا ہے آپ کو بھی بخار ہوتا ہے، ہم میں اور آپ میں فرق کیا، آپ کیسے رسول ہیں؟ اگر رسول کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نازل کرتا، کوئی مخلوق ہوتی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی آگے دیا ہے، فرمایا کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پر آبادی اگر فرشتوں کی ہوتی تو ہم فرشتوں کی طرف فرشتوں کو یہ نبی بنا کر بھیجتے۔ چونکہ یہاں پر انسان آباد ہیں تو انسانوں کی طرف انسان ہی نبی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجیں گے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے برداشت کی، کتنے کتنے دن فاقے برداشت کیے، آپ روزے رکھتے تھے، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے۔ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو ہم کہتے جی وہ تو فرشتہ ہے نا اس لیے اس نے 30 روزے رکھ لیے، ہم تو نہیں رکھ سکتے، تو وہ فرشتہ تو اس کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو اگر فرشتہ نبی ہوتا تو پھر یہ ہمارا اعتراض ہوتا۔ تو جتنی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، 27 جنگوں میں حصہ لیا، تو اگر فرشتہ کوئی نبی ہوتا تو ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے یہ فرشتہ تھا اس لیے وہ جنگوں میں حصہ لیا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ جب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا تو پھر ایک تیسرا اعتراض ان کا آ گیا۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ ہمیں یہ کر کے دکھائیں فرمائشی معجزہ۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجا، ان کو کیوں بنایا؟ جب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا تو اب ان کا تیسرا اعتراض آ گیا۔ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ چلیں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ایک ایسا انسان ہی نظر آیا تھا کہ جس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا، وہ یتیم ہو گیا، پھر اس کی والدہ جو ہے وہ اتنی غریب تھی کہ سوکھے گوشت کے ساتھ وہ روٹی کھایا کرتی تھی، اور پھر 6 سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گیا، اور پھر وہ یتیم بچہ تھا، اس کے پاس لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنے یعنی مزدوری کہہ لیں دہاڑی کے طور پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اتنا غریب بچہ تھا۔ پھر وہ جو ہے وہ اس نے اگر کاروبار کرنا چاہا تو اس کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے، کسی کا بزنس اس نے کیا، کسی کا کاروبار کیا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں پر تو مکے میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے مکے سے لے کر طائف تک پورے باغ ہیں، جن کے قافلے جو ہیں وہ عرب سے شام تک تجارتی قافلے چلتے ہیں، یعنی کھرب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو یہی غریب نظر آیا تھا، ہم امیر لوگ، بڑے بڑے سردار، پیسے والے، اللہ ان میں سے کسی کو بنا دیتا نا۔ اس کا جواب پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فرمایا قالا، اس کا جواب کیا دیا اللہ نے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے آدم کو پیدا کیا سب کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو ابلیس نے کہا کہ میں اللہ سے کہا ہے اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور
میں جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوں. یعنی اس نے اپنے حسب پر اور اپنے نسب پر فخر کیا کہ میرا نسب اونچا ہے، میرا نسب اونچا ہے. آدم کا نسب، آدم کیا مٹی سے پیدا ہوا، میں عالی نسب ہوں. تو یہ نسب پر فخر کرنا، نسب پر فخر کرنا یہ شیطان کی حرکت ہے، یہ شیطانی چال، یعنی شیطان کا کام ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں نسب پر فخر کر کے اللہ کا نافرمان بن گیا. لہٰذا تم آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اس وجہ سے کہ ہم بڑے حسب نسب والے ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، سردار ہے، تم وہی راستہ اختیار کر رہے ہو اور اسی روش پر چل رہے ہو جس پر ابلیس چلا تھا. لہٰذا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا. تو ابلیس نے کیا کہا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی اجل لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. تو یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. اس کے بعد آگے اگلے رکوع میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. 5 نمازوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ نماز قائم کرو سورج ڈلنے سے لے کر رات تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ یہ فجر کا وقت جو ہے یہ حضوری کا وقت ہوتا ہے. ایک تو ویسے ہی انسان کا دماغ بڑا حاضر ہوتا ہے اس وقت، تو ایک فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. فرشتے رات والے ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور صبح دن والے فرشتے اس وقت آتے ہیں، وہ فائلیں ایک دوسرے کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ بڑی مبارک وقت ہوتا ہے فجر کا. اس وقت قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز کا بھی اہتمام کرو. اس کے بعد اگلی جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان کا اپنا ایک ہوتا ہے، شاکلہ ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں ہر انسان کا اپنا ایک سانچہ ہوتا ہے. سانچہ آپ جانتے ہیں، جس قسم کا بھی سانچہ بنا لیں تو اس کے اندر جو چیز ڈالتے ہیں وہ چیز اسی طرح کی بنتی ہے. سانچہ اسے کہتے ہیں. جیسے اینٹیں ہوتی ہیں، وہ اتنا سانچہ بناتے ہیں، اس کے اندر کیچڑ ڈالتے ہیں تو وہ جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے اس طرح کی اینٹ بن جاتی ہے. تو ہر چیز آج کل جتنی بھی چیزیں سانچوں میں ہی بنتی ہیں، پلاسٹک کی چیزیں، کھلونے ہو گئے، ہر چیز اس کا شیپ جو ہے سانچوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک سانچہ ہوتا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان یا ہر کوئی جو عمل کرتا ہے، جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کے سانچے کے مطابق ہوتی ہے. جس طرح کا اس کا سانچہ ہوتا ہے نا. اب سانچہ کیا چیز ہے؟ ہماری طبیعت، ہمارا ماحول، خاص طور پر یہ سانچہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی جس طرح کے ماحول میں تربیت ہوتی ہے یا جس طرح کے ماحول میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے وہ اس کا سانچہ بن جاتا ہے. لہٰذا اس کی عادات اس طرح کی ہوتی ہیں، اس کا عمل اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کی کرتوت اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ماحول کی اہمیت کا بھی، کہ اگر ہم ماحول اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھے ماحول میں بچوں کو رکھیں گے، اس سے ان کا سانچہ جو ہے وہ اچھا بنے گا اور پھر ان کے عمل آگے زندگی کا وہ اچھا ہوگا. ہر انسان اپنے شاکلہ کے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو، یعنی چور جو ہوتا ہے نا، چور وہ پورے ادھر اگر روڈ میں کوئی چور آئے گا نا تو وہ اس کو ایک دم، جو اس میں یہاں پر کوئی اور چور ہوگا نا وہ ایک دم اس کو پہچان لے گا. اس کی طبیعت ہی اس کے ساتھ جڑ لگے گی. کسی اور کے ساتھ، کسی ایماندار آدمی کے ساتھ اس کی طبیعت ہی نہیں لگے گی. اس کو وہاں بیٹھے گا کسی ایماندار کے ساتھ، اس کے سر میں درد ہو جائے گا. لیکن چور کے ساتھ جائے گا تو وہاں اس کا دل خوش ہو جائے گا. بالکل یہ حساب ہوتا ہے. کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے، کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، وہ کسی غلط کے ساتھ بیٹھتا ہے تو 10 منٹ میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہ جب نیک آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی، تو شاکلہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے